صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمة واولئک هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ واللہ خبیر بما تعملون۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 9 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ آیت 9: لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمة واولئک هم المعتدون۔ آیت 10: فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آیت 11۔ ترجمہ: یہ تھوڑی سی قیمت پر اللہ کی آیتیں فروخت کر کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ ان کے یہ کرتوت انتہائی برے ہیں۔ یہ کسی مومن کے بارے میں قرابت کا لحاظ نہیں رکھتے اور نہ معاہدے کا۔ یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اہل علم کے لیے تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 9 سے 11 کا۔ تفسیر: آیت 9: ترغیب جہاد۔ مسلمانوں کو ترغیب جہاد ہے اور مشرکوں کو برائی ہے کہ انہوں نے قرآن کی پیروی کے بدلے دنیا کی چند حقیر حسین چیزیں پسند کر لیں اور مسلمانوں کو بھی حق کی پیروی سے روک رہے ہیں۔ ان کے یہ سیاہ کرتوت قابل مذمت و نفرت ہیں۔ آیت 10 اور 11: رحمت للعالمین نے فرمایا، جو دنیا سے خلوص پر، توحید پر، ترک شرک پر اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی پر سدھار جائے، اللہ اس سے خوش ہے۔ یہی اللہ کا وہ دین ہے جسے اس کے رسول لے کر آئے، اور فتنوں اور خواہشات کی پیروی سے پہلے پہلے نبیوں نے اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو اسی کی تبلیغ کی۔ قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ بازار کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اللہ اس سے خوش ہے تک تو حدیث ہے، باقی ربیع کا قول ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ آیت 12۔ ترجمہ: اگر یہ معاہدے کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں رخنے نکالیں تو تم ان کفر کے پیشواؤں سے جہاد کرو، یقیناً ان کی قسمیں بیکار ہیں، شاید یہ باز آ جائیں۔
یہ تھا ترجمہ آیت 12 کا تفسیر۔ پیغمبر اسلام و اسلام کی توہین کرنے والوں کے قتل کی دلیل، یعنی تم نے جن مشرکوں سے ایک مقررہ مدت تک معاہدہ کر لیا ہے، اگر یہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں رخنے نکالیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جہاد کرو۔ اسی آیت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کے قتل پر استدلال کیا گیا ہے، اور اس کے قتل پر بھی جو اسلام کی برائی کرے اور اس کی توہین کرے۔ پھر فرمایا چونکہ ان کے عہد کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے ان سے جہاد کرو تاکہ کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ کفر کے پیشواؤں سے کفر اور کفار کے سرپرست مراد ہیں۔ مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کہتے ہیں، ایک دفعہ سعد ایک خارجی کے پاس سے گزرے۔ خارجی بولا، یہ کفر کے سرداروں میں سے ہیں۔ سعد نے کہا، تو جھوٹا ہے، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کفر کے سرداروں سے جنگ کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو لشکر روانہ کرتے وقت لشکر سے فرمایا کہ تمہیں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کا درمیانی سر منڈا ہوا ہوگا، تم اسی شیطان کی بیٹھک پر تلوار مار کر ان کا کام تمام کر دو۔ اللہ کی قسم، مجھے دوسرے 70 لوگوں کے قتل سے ان کے ایک شخص کا قتل زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرۃ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ آیت 13۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ آیت 14۔ ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ آیت 15۔ ترجمہ، تم ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور اس نبی کو جلا وطن کرنے کا قصد کر بیٹھے اور خود ہی تم سے شروع میں چھیڑ چھاڑ کی؟ کیا تمہیں ان کا خوف ہے؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطیہ یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ تم ان سے جنگ چھیڑ دو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دینے والا اور انہیں ذلیل کرنے والا ہے، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے کلیجے ٹھنڈے فرمائے گا اور ان کے دلوں کا غم دور فرمائے گا۔ اللہ جس پر چاہے اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، اور اللہ بڑے بھاری علم و حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 13 سے 15 کا تفسیر۔ جہاد کا بیان۔ ان آیتوں میں بھی مسلمانوں کو مشرک سے جنگ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، کیونکہ مشرک اپنی قسمیں اور عہد توڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو جلا وطن کرنے کا بھی ارادہ کر چکے تھے۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت 30 میں فرمایا، آپ وہ وقت یاد کریں جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ تدبیریں سوچ رہے تھے اور اللہ بھی انہیں ان کی تدبیروں کے وبال میں پھانس رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر والا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت 1 میں فرمایا، یہ مشرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو اس قصور پر مکے سے نکال رہے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لے آئے ہو۔ مشرک آگ ببولا بن کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ مکے سے آپ کو نکال باہر کریں۔ پھر فرمایا، شروع میں چھیڑ انہوں نے ہی اٹھائی تھی، یعنی قافلے کی مدد کے لیے بدر کے موقع پر مسلمانوں کے مٹانے کو پہلے یہی نکلے تھے۔ پھر جب قافلہ بچ کر صحیح سالم نکل گیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ قافلہ بچ گیا ہے، تو بغاوت و غرور کے مارے اللہ کا نور بجھانے کے لیے مسلمانوں سے جا بھڑے، جس کا واقعہ بیان ہو چکا، یعنی جنگ بدر۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں ان کا خوف ہے؟ تمہیں تو سب سے زیادہ اللہ کا خوف چاہیے، کیونکہ وہی خوف کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ لہٰذا ان سے نہ ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو۔
لوگوں کو اللہ ہی کی ستوت و شوقت سے اور اس کے خوفناک عذابوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جو کچھ اس نے چاہا وہی ہوا، اور جو کچھ چاہے گا وہی ہوگا۔ آیت 14-15 جہاد کا فلسفہ۔ جہاد کے فلسفے کا بیان ہے۔ جہاد مسلمانوں پر فرض ہوا، حالانکہ اللہ جہاد کے بغیر بھی دشمن کو تباہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو سزا دینا اور انہیں خوب ذلیل کرنا چاہتا ہے، تاکہ تمہارے دلوں کے ارمان نکل جائیں، کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں اور غم و غصہ دور ہو جائے۔ جہاد صحابہ کرام ہی کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور فتح و کامرانی سے نہ صرف انہیں کی بلکہ تمام مسلمانوں کے خصوصاً بنی خزاع کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور ہوا۔ پھر فرمایا، اللہ جس بندے پر چاہے اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ بندوں کی مصلحتیں خوب جانتا ہے۔ وہ اپنے شرعی اور کوفی اقوال و افعال میں بڑی حکمت والا ہے۔ جو چاہے کر گزرے اور جس حکم کا ارادہ فرمائے نافذ فرما دے۔ وہی انصاف پرور حاکم و بادشاہ ہے، جو کبھی ظلم نہیں کرتا اور رائے بھر نیکی یا بدی ضائع نہیں فرماتا، اور اس کا بھی دنیا میں اور آخرت میں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ واللہ خبیر بما تعملون۔ آیت 16 ترجمہ۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی انہیں الگ نہیں کیا جو تم میں سے مجاہد ہیں، اور اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہیں بناتے، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 16 کا تفسیر۔ مسلمانوں کو بھی امتحان لیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا، یعنی ہم بلا امتحان کے مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور تمہیں چند ایسی باتوں سے آزمائیں گے جن سے پکے سچے مسلمانوں میں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے۔ لہٰذا پکے سچے مسلمان وہ ہیں جو جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ظاہر و باطن میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں لگے رہیں، چونکہ ایک قسم کے بیان سے دوسری قسم خود بخود معلوم ہو رہی تھی، اس لیے دوسری قسم چھوڑ دی گئی۔ دوسری جگہ فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت 2 اور 3 میں، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد بلا آزمائے ہوئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم نے تو ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمایا تھا، تاکہ اللہ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کر دے۔ سورہ آل عمران کی آیت 141 میں فرمایا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اللہ صبر آزما مجاہدوں کو الگ نہ کرے گا؟ سورہ آل عمران کی 179 کی آیت میں فرمایا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایمان والوں کو ان کی موجودہ حالت پر چھوڑ دے جب تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ غرض یہ کہ جہاد میں ایک زبردست حکمت کار فرما ہے کہ فرما برداروں اور غداروں میں تمیز ہو جائے۔ اگرچہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اسے معلوم ہے، اور جو کچھ نہیں ہوا وہ جس وقت بھی اور جس طرح بھی ہوگا اسے خوب معلوم ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ہر چیز کی حالت سے پہلے ہی سے واقف کار رہتا ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی سچوں اور جھوٹوں کو پہچان جائے اور کھرے کھوٹے میں تمیز کر لے۔ اللہ ہی تنہا حقدار عبادت ہے، وہی کائنات کا رب ہے، اور اس کی تقدیر و ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 9 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔